لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا یہ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب لوگوں کو دوبارہ یہ توفیق عطا کی کہ ہم سب فرش عزا بچھائیں اور سرکار سید الشہداء کے غم میں غمگین ہوں. جو اصل گفتگو ہے وہ انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے اصل موضوع کو شروع کریں گے اور معروضات پیش کریں گے. آج چونکہ استقبال ماہ عزا کا عنوان ہے، لہٰذا چند باتیں ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے، سامعین کے لیے ضروری ہیں کرنا کہ کس طریقے سے ہمیں آمادہ ہونا ہے اور تیار ہونا ہے، اور انشاءاللہ اس آیے کریمہ کے ذیل میں جو معروضات ہیں وہ بھی عرض کریں گے. لیکن یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ جس مہینے میں ہم اور آپ کل قدم رکھیں گے وہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، معمولی دن نہیں ہے، معمولی راتیں نہیں ہیں. جس طریقے سے ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان کی تیاری کرتے ہیں رجب سے، شعبان سے، آپ کیا کہتے ہیں کہ روزے رکھیے تاکہ رمضان میں روزے رکھنے کی عادت ہو جائے، ایسے ہی تو ہوتا ہے. شعبان میں روزے رکھیے، دعائیں پڑھیے، شب بیداری کریے تاکہ شب قدر میں آپ جاگ سکیں، شب بیداری کر سکیں، روزے رکھنا آپ کے لیے آسان ہو. تیاری کرتا ہے انسان. استقبال عنوان یاد رہے ذہن میں مجلس کا، استقبال ماہ عزا. تو یہ استقبال ہے، یہ ہم استقبال یعنی انسان جو ہے وہ کسی کو ویلکم کر رہا ہے، کسی کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. مثال کے طور پر میں بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے بات کو واضح کر دوں، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کا استقبال کیا ہے؟ واجبات کو ذہن میں نہ لے کر آئیے، مستحبات میں آپ اذان دیجئے، آپ اقامت کہیے، آپ نوافل پڑھیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ استقبال نماز ہے. تاکہ کیوں ایک دم سے جا کے مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھنے لگیں گے تو شاید دل میں وہ حضور قلب نہ پیدا ہو سکے. تو کہا گیا نماز کے لیے اذان دو، اقامت کو کہو، مختلف جو ہے وہ تعقیبات ہیں، دعائیں ہیں، نوافل ہیں. یہ کیا ہے؟ تاکہ نماز جو اصل نماز ہے اس میں حضور قلب پیدا ہو سکے. ماہ مبارک رمضان میں ہم اور آپ روزے رکھنے سے پہلے جو ہے چاہتے ہیں کہ جب روزہ اصل واجب عبادت انجام دے رہے ہوں تو اس میں ہمیں پرابلمز نہ ہوں. مثال کے طور پر آپ کو بچوں کو جو ہے اگر شوق ہو جائے جم جانے کا تو آپ کو پہلے جو آپ کا ٹرینر ہوگا وہ آپ کو پہلے سے جو ہے کوئی ہیوی ویٹ لفٹنگ کے لیے نہیں کہہ دے گا. وہ کیا کہے گا؟ پہلے آپ کیا کریں، تھوڑی سی آپ ٹریننگ کریں، وارم اپ کریں، اور جب آپ تیار ہو جائے آپ کی باڈی تب آپ تھوڑا سا وزن اٹھائیں اور دھیرے دھیرے انٹینسٹی کو بڑھاتے رہیں، دھیرے دھیرے، تب آپ کی باڈی اس طریقے سے مسلس ٹیون ہوں گی. ایک دم سے جو ہے کوئی بھی نہیں. لہٰذا ماہ رمضان میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. ماہ محرم میں تیاری کرنا ہے، ہمیں آمادہ ہونا ہے. ایک دم سے اگر ہم داخل ہو جائیں گے، اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ 10 دن کہاں گزر گئے پتہ نہیں چلا، رو بھی نہیں پائے ٹھیک سے. انسان پہلے سے آمادہ کرے. دیکھیں حق تو رونے کا نہیں ادا ہو سکتا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو انسان پھر بھی آمادہ کرے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کس کس طریقے سے عزاداری، کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں اس عزاداری میں کنٹریبیوٹ کرنا. دیکھیے یہ عزاداری ایسا کاروان ہے جو چلتی رہے گی.
قیامت سے یہ جب سے شروع ہوئی ہے تب سے ابھی تک قیامت تک چلتی رہے گی. مین مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے, ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں. یہ ذہن میں رہے, اگر ہماری وجہ سے عزاداری ہوتی تو یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی. ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں. لہٰذا یہ جو کاروان چل رہا ہے, ہم کیسے اپنا چھوٹا سا کنٹریبیوشن اس کاروان میں شامل کریں, یہ ہمیں دیکھنا ہے, یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنا چھوٹی سی سب سے چھوٹی چیز جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ آپ مجلس میں آ کے شرکت کریے, ٹائم پر, وقت پر, پابندی کے ساتھ. لہٰذا استقبال ذہن میں رہے کہ ہمیں استقبال کس طریقے سے کرنا ہے, اس طریقے سے کہ ہم تیار ہوں. اب یہ استقبال مختلف طریقے کے ہوتے ہیں. آپ نے کہا استقبال جو ہے وہ ظاہری طور پر آپ نے سیاہ لباس پہن لیا, آپ نے اپنے امام بارگاہ کو سیاہ پوش کر لیا, آپ نے مجلس کا اہتمام کیا, آپ نے علم لگائے, پرچم لگائے, یہ سب کیا ہی استقبال کی علامت ہیں. ظاہری استقبال, اپیرنٹ جو آپ ایک میٹیریلسٹک جو آپ استقبال کر سکتے ہیں وہ آپ دکھا رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم کیا ہے, قلبی اور روحی استقبال. یعنی ہم اس عظمت کو درک کریں اور سمجھیں کیا ہے, ہمارا ذہن کیا آمادہ ہے, ہماری روح آمادہ ہے. امام حسین امام علی مقام کے لیے گریہ کرنا یہ انبیاء کا کام ہے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ پروردگار عالم نے تکویناً اس طریقے سے رکھا اپنی قدرت کو, اپنی سنت کو, کہ ہر نبی امام حسین پر رویا ہے. ہر نبی امام حسین کی مصیبت پر اس نے گریہ کیا ہے. اولو العزم انبیاء کو امام حسین کے قصے کربلا کے واقعے سے پہلے واقعہ بتایا گیا, انہوں نے گریہ کیا ہے باقاعدہ. تو یہ اتنی بڑی عظمت اور عظیم عبادت ہے کہ جو انبیاء سے پروردگار عالم کروا رہا ہے, وہ عبادت آج ہم اور آپ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آپ توجہ کریں اس عبادت کی طرف. یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ چلیے ہو جائے گی 10 دن گزر, نہیں. یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے باقی ساری عبادتیں ہیں. یہ وہ عبادت ہے, یہ عزاداری, یہ گریہ ازاری, یہ عزاداری وہ ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ہے, جس کی وجہ سے روزہ ہے, جس کی وجہ سے حج ہے. آپ یہ دیکھیں مکے سے جب امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا, حج چھوڑ کے آنے لگے, تو کیا آج جو حج مسلمان انجام دے رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ سن 60 ہجری میں مسلمان حج کرتے رہے اور حج نہیں چھوڑا, اس وجہ سے ہے, یا اس وجہ سے ہے کہ امام حسین مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. امام حسین مکہ چھوڑ کے مدینہ کربلا گئے ہیں اس لیے حج باقی ہے, نہ یہ کہ مسلمان حج کرتے رہے حج باقی ہے. توجہ کریں, کیا کس ہسٹری ہمیں بتاتی ہے. ہسٹری کا انالیسس کیا جائے, اس کو سمجھا جائے امام کیوں جا رہے ہیں. کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم بس کعبے کے چکر کاٹے, ہمارا نہیں, حجت اللہ کے چکر کاٹو, حجت اللہ کی گرویدہ بنو. حجت اللہ کی اگر تم نے گرویدہ ہو گئے, ان کے چکر کاٹے, تب تمہارے یہ چکر کاٹنا کعبے کے پاس قبول ہے, ورنہ بیکار ہے. امام باقر علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے 2 انگلیاں دکھائیں. اور لہٰذا ہمیں استقبال, اب یہ استقبال کیسے ہو, پھر سے میں مثال دوں گا بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ماہ رمضان میں سب سے بڑا ادب کیا ہے. رمضان کا ادب کیا ہے. آپ کہیں گے ماہ رمضان جو ہے, رمضان المبارک جو ہے وہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور ہم عبادت کرتے ہیں اس کے اندر. سب سے بڑی عبادت کیا ہے اس میں, روزہ رکھنا ہے. تو آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے روزہ رکھا ہے قربتاً اللہ, اور صبح سے شام تک ہم کوئی چیز نہیں کھاتے. نہ صرف یہ کہ کوئی چیز نہیں کھاتے, بلکہ ادب یہ ہے, نہ صرف یہ کہ ہم مبطلات صوم اور مبطلات روزہ کوئی ایسا کام کہ جو روزے کو باطل کر دے انجام نہیں دیتے, بلکہ ادب یہ ہے کہ ہم وہ کام بھی نہیں کرتے جو روزے کو مکروہ کر دیں. ظاہر سی بات ہے, ہم وہ جو مبطلات ہیں وہ تو بیکار ہے, جس نے روزہ رکھا ہے وہ ظاہر سی بات ہے مبطلات سے پرہیز کرے گا. لیکن حق یہ ہے کہ وہ کام کہ جو روزے کو مکروہ کرے, ہم بڑی توجہ سے, ہم خدا نخواستہ نامحرم کی طرف ویسے بھی نگاہ نہیں اٹھنا چاہیے, لیکن کوئی ایسی بات نہ سن لیں, کسی کو ہم دیکھ نہ لیں, کسی کا ہم دل نہ دکھا دیں. ہماری زبان سے ویسے بھی غیبت نہیں ہونا چاہیے, رمضان میں اور ہم احتیاط کرتے ہیں غیبت نہ ہو. وہ تمام چیزیں کیا ہیں, ادب ہے. ماہ رمضان کا ادب ہے, واجب نہیں ہے. اکثر سوال ہوتا ہے, میں بچوں کی ذہن کے لیے بتا رہا ہوں کہ عزاداری واجب ہے یا مستحب ہے. ان سب جھگڑوں میں نہ پڑیے. آپ یہ دیکھیے کس شے کی وجہ سے آپ کی تمام عبادات باقی ہیں, کس چیز کی وجہ سے آپ کی شریعت باقی ہے. امام حسین کی عزاداری نہ ہوتی تو آپ کو حق اور باطل کے درمیان جو فاصلہ ہے پتہ نہ چلتا. حق کیا, نماز کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں, کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں, کتنے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, لیکن آپ کی نمازوں میں ان کی نمازوں میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ جو گفتگو آئے گی آپ کے سامنے عرض کریں گے. ابھی صرف میں آپ کو آپ کے ذہن آمادہ کر رہا ہوں.
تو ہمیں ادب اس خاص ماہ مبارک رمضان کا ادب. اب اس ماہ محرم الحرام کا ادب کیا ہے؟ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں روحی استقبال، ذہنی استقبال، کس طرح میں استقبال. ادب کیا ہے اس مہینے کا؟ اس مہینے کا ادب ہے حزن، اس مہینے کا ادب ہے گریف، اس مہینے کا ادب ہے غم، غمگین ہونا. یہ ادب ہے اس مہینے کا. یعنی اب ہم سے جس طرح ہم رمضان میں احتیاط کرتے ہیں، ہم سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو ان ایام عزاداری سید الشہداء میں کہ جو غم امام حسین کے مخالف ہو. ہمیں ہنسنا نہیں ہے، ہمیں وہ عام روٹین والی جو زندگی ہے وہ نہیں بسر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے. یہ مثال دی جاتی ہے کسی گھر میں کوئی خدا نخواستہ باپ کا انتقال ہو جائے، خدا نخواستہ ماں کا انتقال ہو جائے تو ہم کیا ہنسیں گے؟ نہیں، یہ مثال ذہن کے قریب کرنے کے لیے ہے. ورنہ حق یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں باپ مر جائے تو شاید وہ ہنس لے، لیکن امام حسین کی جب مجلس ہو ممکن نہیں ہے انسان ہنس سکے. اگر غم سرکار سید الشہداء ہے، جس غم میں انبیاء رو رہے ہیں، جس غم میں ائمہ رو رہے ہیں، جس غم میں ملائکہ غمگین ہیں، اور جس غم میں زمین اور آسمان رو رہے ہیں. قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فما بکت علیہم السماء والارض اور وما کانوا منظرین. یہ نہ آسمان رویا نہ یہ زمین روئی اور ان کو ہم نے مہلت نہیں دی. سورہ دخان کی آیت نمبر 29 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فرعون کے لیے اور اس کے لشکر کے لیے کہ ہم نے مہلت نہیں دی فرعون کو اور اس کے لشکر کو، اور جب وہ غرق ہو گئے تو کسی کو کچھ فیل نہیں ہوا، ایز اف اٹ واز نتھنگ. کچھ بھی نہیں ہوا. کسی نے نہ گریہ کیا، نہ کسی نے افسوس کیا، نہ زمین روئی، نہ آسمان رویا، کوئی نہیں رویا. اب سوال خاص طور پہ بچے ہمارے ماشاءاللہ سے جو ہے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، توجہ کریں. پروردگار عالم یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہ زمین روئی نہ آسمان رویا؟ کیوں کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ کیا کوئی مجاز گفتگو ہے قرآن میں؟ کوئی صرف ایسے ہی ہم اصطلاحات جو استعمال کرتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک راز ہے. میں اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ دیوار تیز نہیں چلتی، یہ دیوار تیز نہیں چلتی، تو آپ سب تعجب کریں گے مولانا کیا آپ مثال دے رہے ہیں، دیوار تیز نہیں چلتی؟ ہاں، تو دیوار کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے چلنے کی. جب یہ چل ہی نہیں سکتی تو تیز چلنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تیز نہیں چلتی، یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ سوال کریں گے، آپ کے ذہن میں آئے گا. یا تھوڑا سا اور آسان بات، یہ کئی جگہ ہم نے اس کو عرض کیا. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ ہم بچوں سے اگر یہ پوچھیں کہ بلی کا انڈا جو ہے بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، یا بلی کا انڈا کالا ہوتا ہے سفید ہوتا ہے، اب ہم اس پہ گفتگو کریں، آپ کہیں نہیں سفید ہوتا ہے بلی کا انڈا، ہم کہیں نہیں کالا ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر گفتگو ہوتی رہے. کوئی سمجھدار انسان جو ہے وہ آ کے ہم کو آپ کو بتائے کہ بھائی بلی کا انڈا ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ سفید ہے. اسی کو منطقی زبان میں سالب بے انتفاع موضوع وغیرہ کی تعبیرات دی جاتی ہیں. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شے میں کوئی صلاحیت نہ ہو تو اس سے اس شے کو نفی کرنا بیکار چیز ہوتی ہے کہ یہ اس کے صلاحیت ہے یا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو نفی. اگر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اگر زمین اور آسمان میں رونے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ یہ نہ کہتا کہ زمین نہیں روئی اور آسمان نہیں رویا. زمین نہ رونا اور آسمان کا نہ رونا خداوند عالم نے قرآن بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرعون اور فرعون کے لشکر پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا تو پھر کسی نہ کسی پر زمین اور آسمان رویا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ کہاں تک میں لے کر؟ یعنی کسی نہ کسی کے اوپر زمین اور آسمان نے گریہ کیا ہے. وہ کہ جس کے اوپر زمین اور آسمان گریہ کر رہا ہے تکویناً، دیکھیں تکویناً یعنی یہ ایک ایگزسٹینشل چیز ہے کہ جو عالم کائنات میں ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جو کچھ ہے زمین اور آسمان وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. آپ سنتے ہیں یہ میز تسبیح کر رہی ہے، آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ یہ میز تسبیح کر رہی ہے، یہ در و دیوار، یہ پیڑ پودے، چڑیاں چلیے بولتی ہیں تو آپ کہیں گے شاید یہ چہک رہی ہیں اس لیے تسبیح ہے. کیا آپ کو چیزیں تسبیح کرتی نظر آ رہی ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی ایسی کائنات میں شے نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو، جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ جو ہو وہ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو.
تو بہت سی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کائنات میں جو ہم سمجھ تو کہنا یہ مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم شاید سمجھ نہ پا رہے ہوں. تو سمجھ نہ پانا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ انکار کر دیں اس حقیقت سے. یعنی سمجھ نہ پانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ڈینائی کر دیں. یہ ایک فیکٹ ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ آسمان و زمین نہیں رویا, اس کا مطلب روئی ہے. تو کس پر روئی ہے؟ لیٹس فائنڈ اٹ آؤٹ. کس پر زمین اور آسمان نے گریہ کیا ہے؟ اور عظمت سمجھیں اپنی اور ہماری, اور توفیق استقبال ماہ اذا ہے, اور توفیق یہ سمجھیں کہ کیوں اللہ نے ہم کو اور آپ کو, کتنے ایسے تھے گزشتہ سال ہمارے ساتھ اس فرش اذا بیٹھ کر گریہ کیا ہے, ماتم کیا ہے, اور آج جو ہے ان کے لیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں. ہم کو اور آپ کو یقین ہے کہ موت نہیں آئے گی. آپ یقین جانیے, یہ جو دنیا میں چیزیں ملتی ہیں نا, یا آپ نے ٹیب خرید لیا, موبائل خرید لیا, مائک خرید لیا, آپ کو گارنٹی مل جاتی ہے, وارنٹی بھی مل جاتی ہے. دنیا میں یہ مجازی ہے. دنیا میں جس چیز, کسی بھی چیز کی گارنٹی نہیں ہے, لیکن جس چیز کی گارنٹی ہے وہ ہے موت. جس چیز کی گارنٹی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. تنہا ایک شے ہے کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا ہے اس کی گارنٹی یہ ہے کہ مرے گا. یہ حقیقت ہے, تلخ ہے, شیرین ہو جو بھی ہو, حقیقت ہے. اس کے علاوہ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو اگر یہ مہلت ملی ہے اور ہم زندہ ہیں, دوسرے چلے گئے, تو ہم اس کا بہترین اور بھرپور فائدہ اٹھائیں, استفادہ کریں اس فرصت سے, مہلت سے. کون کس کے اوپر زمین اور آسمان روئی ہے؟ توجہ کریں, خاص طور پر توجہ کریں. یہ انبیاء کا کام ہے کہ جو ہم کو اور آپ کو دیا گیا ہے, یہ توفیق دی گئی. کس کے اوپر گریا کریں؟ فما بکت علیہم السماء والارض. یاد رہے کہ آسمان اور زمین نہیں رویا اور اللہ نے ان کو مہلت بھی نہیں دی. راوی یہ کہتا ہے, اسی آیت کے ذیل میں روایت ہے, راوی یہ کہتا ہے کہ بینما نحن جلوس عند امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم سب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فی رحبتہ اذا طلع الحسین علیہ الصلوۃ والسلام, کہ ہم نے دیکھا کہ امام بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ سرکار سید الشہداء تشریف لے کر آ رہے ہیں. اور فضحک علی علیہ الصلوۃ والسلام, تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, اپنے نور نظر, لخت جگر, اپنے دل کے سکون, آنکھوں کے چین کو دیکھا تو آپ مسکرائے. اور مسکرانے کے بعد امیر المومنین نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش مبارک میں لیا, اور پھر محزون ہو گئے, پھر غمگین ہو گئے, اور پھر ان کے اوپر ایک غم کی کیفیت طاری ہوئی. کسی نے پوچھا کہ مولا کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اسی آیت کو پڑھا, فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین, کہ زمین اور آسمان نہیں روئے ان کے اوپر اور ان کو مہلت نہیں دی گئی. تو پوچھا گیا کہ مولا یہ کیا آیت آپ نے پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ, قسم ہے اس خالق کائنات کی کہ جس نے زمین سے اناج کو اگایا اور جس نے انسانوں کو پیدا کیا. لَيُقْتَلَنَّ هَذَا, یہ جو یہ میری گود میں بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو شہید کیا جائے گا, اس کو مارا جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا وَلَيَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, اور یقیناً اس بچے کے اوپر زمین اور آسمان گریہ کریں گے. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان نے گریہ نہیں کیا, امام فرما رہے ہیں کس پر گریہ کیا؟ حسین پر گریہ کیا گیا ہے. یعنی زمین اور آسمان جس کے اوپر کائنات گریہ کر رہی ہے, اس کے اوپر گریہ کرنے کے لیے ہم کو اور آپ کو توفیق دی گئی ہے, ہم کو آپ کو بلایا گیا ہے فرش اعضاء پر. اب یہ جو فرش اعضاء پر ہم آئے ہیں, تو اب اس کے اوپر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا فعل نہ ہو, ایسا کام نہ ہو کہ جو اس عزاداری کے ڈسپلن کے مخالف ہو, اس سنت الہی کے مخالف ہو. لہٰذا ہمارے بچے خاص طور پہ اس کے توجہ رکھیں کہ ہمیں ان ایام, مجھے یاد ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب ہم لوگوں کو اپنی کپڑوں پہ پریس نہیں کرنے دیتے تھے. 10 دن پریس کر کے ایک دم ٹپ ٹاپ ہو کے, یہ نہیں, کنگھی نہیں کرنے دیتے تھے ہم لوگوں کو. ہماری نانی جو ہیں, میں آپ کو یہ اس لیے اپنے واقعات بتا رہا ہوں کہ یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, اور ہم ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کہ کیپ یور ٹریڈیشنز الائیو. آپ کو جو آپ کے ماں باپ نے, بڑوں نے سکھایا, اس کو چیرش دیم. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جا کے کسی اور کے ٹریڈیشن کو کاپی کرنا. نہیں, ایران میں کس طرح آزاداری ہوتی ہے وہ ان کے لیے اچھا ہے, عراق میں کس طرح ہو رہی ہے وہ ان کے لیے اچھا ہے. جو آپ کا ٹریڈیشن, رچ ٹریڈیشن, کلچر جو ہے, آپ اس حساب سے, جس چیز سے آپ کو رونا ہے, جس چیز سے آپ کو گریہ ہے, صرف جو ریڈ لائن ہے, جو بارڈر ہے, وہ یہ ہے کہ شریعت کے محدودے میں رہے.
باقی آپ کو جس طریقے سے عزاداری کرنا ہے، گریہ کرنا ہے، جو طریقہ آپ کو پسند آئے اس سے گریہ کریے، جو طریقہ آپ کو محزون کر سکے۔ آپ کو نوحے سننا پسند، آپ نوحے سنیے، آپ کو جو ہے وہ دعائیں پڑھنا پسند ہے، آپ دعائیں پڑھیے، آپ کو عزاداری مجلس میں آنا پسند، جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ آپ محزون ہو، غمگین، اور اپنے غم کا زمین اور آسمان گریہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حسین کے ظلم میں محزون ہیں، حسین کے غم میں محزون ہیں۔ لہٰذا اب ہم کو اور آپ کو بتانا ہے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، اے پروردگار عالم، اے رسول خدا، اے امیر المومنین، اے فاطمہ زہرا، ہم آپ کے شہزادے حسین کے غم میں محزون ہیں۔ ہم کیسے محزون ہیں؟ گھر سے نکل کے بالکل ٹپ ٹاپ فیشن میچ کریں کہ ہمارا کرتا ہی بلیک ہو، ہمارا فلائی بلیک ہو، ہماری گھڑی بھی بلیک ہو، ہمارا چشمہ ہی بلیک ہو، ایک فیشن شو میں ہم جا رہے ہیں۔ نہیں، خواتین، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بچے، خاص طور پہ یہ ادب ہے عزاداری کا، ہمیں اس کو خیال رکھنا ہے۔ آپ کے جو پرانے کپڑے وہ آپ پہنیے، آپ کے جو اور یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ کوئی کسی سیاہ پوش انسان کے جو امام کے غم میں سیاہ پوش ہے اس کے کسی لباس کا مذاق اڑائے۔ عین سادگی ہو، سادگی ہو، آپ غمگین ہیں۔ اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ آج کل پارٹیز میں جو کلر جو ہے وہ تھیم دی جاتی ہے وہی بلیک ہوتی ہے، خوشی میں بھی بلیک پہننے لگے، تو اب خوشی کا اور غم کا کوئی کلر ہی نہیں رہ گیا، جبکہ بلیک جو تھا وہ یہ کہ غمگین۔ تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے سے، آپ اپنی آنکھوں سے یہ بتائیں کہ ہم غمگین ہیں، اپنی زبان سے آپ بتائیں ہم غمگین ہیں، اپنے کردار اور افعال سے بتائیں کہ ہم غمگین ہیں۔ یہ غم کیا ہے؟ یہ ادب ہے۔ یہ غم کیا ہے؟ اس ادب کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے، سب کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب ایک خاص ڈسپلن کے ساتھ اس فرش عزا پہ آ رہے ہیں۔ کوشش کریں وضو کر کے آئیں، کوشش کریں اس عزاداری میں جب آپ آئیں تو دل میں جو نیت ہے وہ صرف آہ و بکا اور امام حسین کے اوپر خلوص سے رونے اور عزاداری کرنے کی نیت ہو۔ ہاں، مجلس میں انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی علمی باتیں بھی ہوں، اصلاحی باتیں بھی ہوں، لیکن اصل مقصد جو اہل بیت نے بتایا وہ گریہ ہے، وہ بکا ہے، وہ حزن ہے، وہ انسان کا غمگین ہونا ہے۔ لہٰذا یہ ادب ہے، اس کو خاص طور پر خیال رکھیں، اور جتنا آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو، جس طریقے سے ماتم میں، مرثیہ میں، نوحے میں، مجلس کے کھانا لگوانے میں، نیاز بٹوانے میں، جو بھی ہے، اور ڈسپلن، وقت پر آنا، صفائی ستھرائی، نظم و انضباط کا خیال، یہ امام حسین نے ہم کو سکھایا۔ یہ عزاداری کے ہمارے سب سے بڑے اور پہلے پرنسپلز و اصول ہیں کہ جن کو ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا۔ لہٰذا اب وہ جو آیہ کریمہ ہے کہ کوئی آسمان اور زمین روئی نہیں مگر یہ کہ امام حسین علیہ السلام پر۔ ایک اور روایت ہے کہ جس کے اندر اسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ میں خاص طور پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کو محسوس کریں کہ خداوند عالم نے کس طریقے سے امام حسین پر گریہ کرنے کا انتظام کیا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ، تو امام نے فرمایا کہ ان السماء بکت علی الحسین ابن علی علیہ السلام، کہ بے شک آسمان جو ہے وہ رویا ہے امام حسین علیہ السلام پر۔ یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں آسمان کہ آپ غور کریں، یہ کائنات غمگین ہے، یہ کائنات غمگین ہے امام حسین علیہ السلام کے غم میں۔ وَيَحْيَى بن زکریا، ایک امام حسین اور دوسرے یحییٰ بن زکریا، ان دونوں کے اوپر آسمان نے گریہ کیا ہے۔ وَلَمْ تَبْكِ عَلَىٰ أَحَدٍ غَيْرِهِمَا، اور ان کے دونوں کے علاوہ کسی کے اوپر آسمان نے کبھی گریہ نہیں کیا۔ وَمَا بُكَاؤُهَا، راوی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ وَمَا بُكَاؤُهَا، ان کے اوپر رونا کس طریقے، آسمان نے کس طرح گریہ کیا، زمین نے کس طرح گریہ کیا؟ امام نے فرمایا مَكَثُوا 40 يَوْمًا طَلَعُ الشَّمْسُ بِالْحُمْرَةِ وَتَغْرُبُ بِالْحُمْرَةِ، یعنی آسمان 40 دن تک سرخ، خون کے رنگ کا سرخ ہو گیا تھا، اور اسی سرخی میں سورج نکلتا تھا، اور اسی سرخی میں لال ہو جاتا، سرخی لال ہو گیا، اور اسی لال ہونے میں غروب ہوتا تھا سورج۔ فَذَاكَ بَكَاؤُهَا، تو امام سے اس نے پوچھا کہ مولا کیا یہی آسمان کی بکا ہے؟ امام نے فرمایا نعم، یہی اس کی بکا ہے۔ اور بعض روایات میں، وقت بالکل نہیں ہے کہ میں سب روایت پڑھ سکوں، بعض روایات میں حتیٰ یہ بھی ہے کہ آسمان سے باقاعدہ خون کے قطرے ٹپکے، زمین سے خون، اور بہت سے علماء کے واقعات ہیں، وقت نہیں کہ اس کے اندر ہم جائیں۔ باقاعدہ آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز بھی کہ کربلا کی جو مٹی ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ بہت پہلے تو انسان نہیں دیکھ پاتا تھا، اب تو ذرائع ابلاغ اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا کے میوزیم میں جو مٹی ہے وہ ہر سال سرخ ہو جاتی ہے عاشور کے دن۔ تو یہ کائنات میں ایک نظام ہے کہ جو غمگین ہے امام حسین کے غم میں، اور ہمیں اس نظام، میں نے عرض کیا نا وہ کاروان جو چل رہا ہے،
وہ جو ایک ریور فلو ہے ایک برکت کا، ایک غم کا، ہمیں اس کے ساتھ ہونا ہے، ہمیں اگینسٹ دا فلو نہیں جانا ہے، ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا ہے کہ جو ہم غم کے مخالف کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے ہم سے، خدا نخواستہ۔ اور یہ بات یاد رہے، کوئی بچہ آ کے یہ نہ سوال کرے کہ مولانا ہم کارٹونز دیکھ سکتے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، ہم فلاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ سے یہ حرام ہے، چونکہ حرام نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں حرام اور حلال سے اوپر ہوتی ہیں۔ توجہ کریں، بہت سی چیزیں حرام اور حلال سے اوپر ہوتی ہیں، یعنی کیا؟ یعنی وہ چیزیں کہ جو سبب بن رہی ہیں حرام اور حلال کی حفاظت کا، وہ کیا ہے اس کو دیکھیے، وہ سرکار سید الشہداء کی عزاداری ہے۔ آپ کو جو ہم اور آپ آج جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، وہ بس صدقہ و طفیل عزاداری ہے، ورنہ یہ سب دشمن نے ختم کر دیا ہوتا۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اتنے سالوں سے شیعوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، لیکن جب عزاداری آتی ہے اور وقت محرم و سفر ہوتا ہے، پھر شیعہ کھڑے ہو کے دکھاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزاداری کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ عام روٹین ہوتا تو مر کے ختم ہو چکے ہوتے، لیکن نہیں، ہمارا اور آپ کا زندہ رہنا خود معجزہ ہے، خود دعائے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، لہٰذا ہم کو آپ کو اس پہ خاص توجہ کرنا ہے۔ اب بس میں یہیں سے دھیرے دھیرے ربط مصائب دوں گا، اور یہ روایت بڑی تفصیلی روایت ہے 8ویں امام کی، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی۔ ابن شبیب جو ہیں وہ امام کے صحابی ہیں، اور ریان نام ہے ان کا۔ تو ابن شبیب یہ کہتے ہیں، ریان ابن شبیب، کہ میں داخل ہوا اور امام سے ملاقات کے لیے گیا جس دن پہلی محرم تھی، چونکہ اب ہم کو عزاداری کا استقبال سمجھنا ہے تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے اصحاب کو آمادہ کرتے تھے۔ انشاءاللہ اصل موضوع جو ہے وہ ولایت امیر المومنین کے اوپر انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، اور یہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ولایت کا مفہوم کیا ہے، ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کیوں ضروری ہے، ہمارے جو عقائد تشیع کے اس کے اندر ولایت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور جو سنی حضرات ہیں ان کے عقائد میں ولایت کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیوں ہم امیر المؤمنین کو اتنی زیادہ عظمت سے یاد کرتے ہیں، ہاں کیا ان میں ایسی خاص بات ہے، کیا ان باقی حکمرانوں اور خلفاء کے اندر بات نہیں ہے جو امیر المومنین میں ہے؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور میں انکریج کروں گا خاص طور پر اپنے نوجوان بچوں کو، بھائیوں کو، بزرگ بھی جو ہیں بہرحال ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کے بھی ذہن میں کوئی سوال آئے ضرور مجھ سے سوال کریں، سوال کرنے سے بالکل نہ گھبرائیے گا، چونکہ میرے پاس پورا وقت نہیں ہوگا کہ ہم ہر چیز کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کر سکیں، لہٰذا کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا کریں، تو ضرور ہم سے سوال کریے گا، اور کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی، کوئی وہ نہیں ہے، سوال آپ کو اگر لگ رہا ہے بے تکا بھی ہے تب بھی آپ کر لیجیے گا ہم سے، تاکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے، ہماری ذمہ داری بھی پوری ہو جائے۔ تو یہ امام کی روایت کیا ہے؟ ریان ابن شبیب جو ہے امام کے اوپر آتے ہیں، اور امام کے پاس آتے ہیں، اور امام سے کہتے ہیں، فرمایا کہ دخلت علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام فی اول یوم من محرم، میں امام کے پاس جو ہے وہ پہلی محرم کو وارد ہوا اور امام سے ملاقات کے لیے گیا، سلام علیک ہوئی اور بات ہوئی، تو امام نے پھر یہ فرمایا کہ قال الامام علیہ الصلوۃ والسلام یا ابن الشبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیہ فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال۔ اب یہاں سے وہ ربط مصائب بھی ذہن میں رہے انشاءاللہ، اور پھر امام کا غم دیکھیے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح غم، میں ابھی چند دن پہلے ایک سنی عالم دین کی پاکستان میں تھے، وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عزاداری جو ہے وہ اسلام میں 3 دن ہے، بس سوگ 3 دن سوگ ہے، اور اس سے زیادہ سوگ منانا جو ہے جائز نہیں ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، امام حسین کے غم کو جو ہے وہ کسی نے نہیں منایا، اور کسی نے جو ہے وہ بعد میں نہیں کہا، حتیٰ ان کی اولادوں نے بھی۔ تو بہرحال ایک جہالت بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ جہالت ہو جائے وہ، یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں، ہاں یہ روایات ہم کو بتاتی ہیں کہ یہ نسلاً بعد نسلیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو پہنچایا ہے، یہ ورثہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو امام نے فرمایا ابن شبیب تمہیں پتہ ہے یہ جو مہینہ محرم کا شروع ہوا ہے، اس کے اندر دوران جاہلیت میں جو اگنورنس ایرا ہوا کرتا تھا، اسلام سے پہلے والا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی لوگ اس مہینے میں ظلم و ستم اور قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے، لحرمتہ ہی،
اور اس کے احترام میں، اس لیے کہتے ہیں محرم الحرام، مسجد الحرام، یعنی حرمت ہے اس چیز کی، احترام ہے اس چیز کا، یعنی اس مہینے کو محترم جانتے تھے اور اس میں لڑائی جھگڑا اور کسی کی قتل و غارت کو برا سمجھتے تھے. لیکن پھر امام فرماتے ہیں کہ فما عرفت هذه الامہ، عجیب امام نے جو افسوس ظاہر کیا کہ افسوس ہے ان مسلمانوں کے اوپر کہ جس محرم کو جاہلیت میں، جاہل جو مسلمان نہیں تھے وہ محرم میں قتل و غارت نہیں کرتے تھے، اور کیا ہو گیا ہے امت مسلمہ کو کہ میرے جد حسین کو محرم میں قتل کر دیا. امام اس طرح افسوس کر کے اپنے اس غم کو بیان فرما رہے ہیں. وَسَبَوْا نِسَاءَهُ، اور امام حسین اور ہمارے گھرانے کی عورتوں کو اسیر کر لیا. وَإِن ثَقَلَهُ فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ، کبھی بھی خداوند عالم ان کو اس بات پر معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی پروردگار عالم ان کا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا. فَمَا غَفَرَ اللَّهُ ذَلِكَ أَبَدًا يَا ابْنَ الشَّبِيبِ، اب یہ ادب ہے، یہ امام نے عزاداری کا ادب سکھایا. یا ابن الشبیب ان کنت باکیا علی شیء فبکی، اگر تمہیں کسی شے پر کبھی رونا آ جائے نا، کبھی کوئی چیز، تمہارا کوئی بھائی چلا جائے دنیا سے، کوئی عزیز چلا جائے دنیا سے، کوئی بہت بڑا غم آ جائے، تو دیکھو یا ابن شبیب، اگر تمہیں کسی بھی شے پر رونا آ جائے، ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین ابن علی علیہ السلام، میرے جد حسین پر آنسو بہایا کرو. ہاں اپنی بھی غم میں گریا کرو، لیکن ایک آنسو میرے جد حسین میں بہا دیا کرو. کیوں؟ کیونکہ بڑے مظلوم تھے میرے جد حسین. کیا ہوا میرے جد حسین کے ساتھ؟ اللہ اکبر. فَبْكِ لِلْحُسَيْن فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشِ. اللہ اکبر، کہ میرے جد حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. امام وقت جو ہے وہ کس طرح مصائب بیان فرما رہے ہیں. اور بعض علماء نے، علامہ مجلسی سے ظاہراً اس بات کا ذکر کیا کیوں امام نے فرمایا کہ جس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے. کئی وجوہات انہوں نے بیان فرمائی، اور ایک وجہ یہ بیان کی کہ جب بکری کو کوئی ذبح کرتا ہے، کوئی ذبح کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی آ کر یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں مار رہے ہو اسے. امام حسین جناب سیدہ کے لال رسول کے نواسے کربلا کے میدان میں ذبح کر رہے ہیں، کوئی آنے کو یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں مار رہے ہو، کیا خطا ہے حسین کی. اجرکم اللہ. یہ ہے مظلومیت سرکار سید الشہداء کہ جس کے اوپر ہم اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہونا چاہ رہے ہیں. صرف آمادگی کے لیے ذہن میں رہے. انشاءاللہ کل سے آپ جب گریہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی جلدی یہ دن گزر گئے اور ہم دل بھر کے رو نہ سکے. امام نے فرمایا فَإِنَّهُ يَذْبَحُ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشِ وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا، اور ان کے ساتھ، میرے جد حسین کے ساتھ 18 ایسے جوان شہید ہوئے ہیں کہ جن کی مثال زمین اور آسمان میں نہ تھی. اللہ اکبر. ایسے جوان کہ ما لہم فی الارض شبیہون وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ، اور میرے جد حسین کے اوپر 7 آسمان روئے ہیں، اور میرے جد کے اوپر 7 زمینیں روئی ہیں، اور میرے جد حسین کے پاس 4000 ملائکہ آئے تھے نصرت کے لیے، مدد کے لیے، لیکن میرے حسین نے جد نے قبول نہیں کیا. اور اب وہ ملائکہ کہاں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں فَوَجَدُوهُ قُتِلَ الْحُسَيْن، اور جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین قتل ہو چکے ہیں. تو فَهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ شَعْثٌ غُبْرٌ إِلَىٰ أَنْ يَقُومَ قَائِمٌ. اور ان کی کیفیت یہ ہے، سنو عزاداروں، کیا ہے ادب عزاداری سرکار سید الشہداء کا؟ ادب یہ ہے کہ ملائکہ، امام رضا فرما رہے ہیں کہ وہ ملائکہ جو 4000 ملائکہ میرے جد کی نصرت کے لیے کربلا کے میدان میں آئے تھے، وہ نصرت نہیں کر سکے. امام حسین شہید ہو گئے تو پھر ان کا کیا ہوا ملائکہ کا؟ ان ملائکہ نے اپنے بالوں میں کربلا کی مٹی لگائی، اور اپنے چہروں پر مٹی لگائی، اور اپنے بالوں کو پریشان کر کر غبار آلود بالوں کے ساتھ آج بھی امام حسین مظلوم کی زری کا طواف کرتے، ان پہ گریہ کرتے ہیں. یہ ہے امام حسین علیہ السلام. کس طریقے سے گریہ کیا گیا، بس مجھے چند جملے مصائب کے پڑھنا ہے. ہر امام نے امام حسین پر گریہ کیا ہے، ہر امام نے. وہ جاہل ہیں لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کسی نے گریہ نہیں، پوری زندگی ائمہ نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پوری حیات اپنے بابا پہ گریہ کیا ہے، ہر بہانے سے گریہ کیا. امام سجاد نے اپنے دسترخوان کو عزا خانہ بنا لیا تھا. پانی آتا تھا تو ہائے بابا کہہ کر روتے تھے، ہائے بابا آپ کو اسی پانی کے لیے ترسایا گیا، اجرکم اللہ. کھانا سامنے آتا تھا، اتنا گریہ کرتے تھے کہ کھانے کے اندر آپ کے اشک مبارک گرنے لگتے تھے.
ہائے میرا بابا، ہائے میرا بھیا علی اکبر، آپ کو اسی کھانے اور پانی کے لیے ترسا دیا گیا؟ جب کسی جوان کو چلتے دیکھتے تھے ایک دم سے آہ بھرتے تھے، کہا تھا آہ میرے اکبر کی جوانی۔ جب کسی بچے کے گھر میں سنتے تھے کسی گھر میں بچہ ہوا ہے، کہتے تھے ہائے میرا 6 مہینے کا بھیا اصغر۔ اللہ اکبر۔ جب کسی چھوٹی بچی کو دیکھتے تھے کہتے تھے ہائے میری بہن سکینہ۔ کس طریقے سے امام سجاد نے گریہ کیا ہے، پوری زندگی گریہ کیا ہے۔ بازار میں جا رہے ہوتے تھے، کسی کو دیکھ لیتے تھے، کوئی قصابی ہے کسی جانور کو ذبح کرنے لے کر جا رہا ہے تو پوچھتے تھے کیا تو نے پانی پلا دیا؟ کہتا تھا کہ مولا میں مسلمان ہوں، میں شریعت محمدی پہ عمل کرتا ہوں، ہاں میں نے پانی پلایا ہے۔ کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے ہائے میرا بابا کہ جس کو ذبح کرتے وقت پانی پینا پلایا گیا۔ ایک شخص آیا مدینے میں، بس آخری جملے احمد صاحب کے، ایک شخص آیا مدینے میں اور مدینے میں بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ایھا الناس انی غریب فرحمونی، اے لوگوں میں غریب ہوں، میں یہاں پر کسی کو جانتا نہیں ہوں، آؤ مجھ پر رحم کرو، میری مدد کر دو۔ امام نے اس کے اس کلمات کو سنا اور امام اس کے پاس گئے، کہا کیا ہوا برادر، کیا ہوا تمہیں، کیا دشواری ہے، کیا مشکل ہے؟ کہا کہ انی غریب، میں غریب ہوں، میں یہاں نادار ہوں، میں کسی کو جانتا نہیں، میں کسی کو پہچانتا نہیں ہوں، کوئی میری مدد نہیں کرتا۔ تو امام نے پوچھا کہ امام نے اس کو دیکھیے، امام نے اس کو چاہا کہ سمجھائیں، لیکن امام چونکہ ہر بہانے سے اپنے بابا پر گریہ کرتے تھے، تو اب دیکھیے کیفیت کیا ہے۔ توجہ کریے گا اس بات کو، محسوس دیکھیے، مصائب جو ہے محسوس کرنے والی چیزیں ہیں، ہر چیز جو ہے وہ پڑھی نہیں جا سکتی، کچھ چیزیں محسوس کی جاتی ہیں۔ امام نے کہا تو غریب ہے، تو کہتا ہے غریب ہے، اگر فرض کر تجھے یہاں موت آ جائے تو کیا لوگ تیرا جنازہ چھوڑ دیں گے؟ قد ترکوا لک، کیا لوگ تیرا دفن کفن نہیں کریں گے؟ اس نے کہا یا اللہ، اے علی ابن الحسین، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی مسلمان، میں مسلمان ہوں، وہؤلاء مسلمون، اور یہ سب بھی جو مسلمان ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں اور میرا جنازہ پڑا رہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کربلا کا رخ کیا، کہا واہ ابتا، آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا، فترکو، اور آپ کو کربلا کی زمین پر بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، وانت ابن بنت رسول اللہ، اور آپ رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیا غم ہے امام حسین کا۔ ان مسلمانوں نے سرکار سید الشہداء رسول کے نواسے فاطمہ اور علی کے لخت جگر کو کربلا کے زمین پر بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تیار ہو رہے مدینے سے، بس آخری جملے مصائب کے ہیں رخصتی کے، کہ امام حسین مدینے سے تیار ہوتے ہیں اور اب مدینے سے وہ نکل رہا ہے کہ جو مدینے کا وارث ہے، کہ جو مدینے کی جان ہے، مدینے کی روح ہے، مدینہ نہیں رہ سکتا حسین کے بغیر، لیکن یہ اس وقت زمانے کو نہیں معلوم۔ امام حسین نکل رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنے جد کی قبر مبارک پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں خدا حافظی کرتے ہیں، الوداع کہتے ہیں، پھر کبھی اپنے بھیا کی قبر پر آتے ہیں، آ کر ان کو الوداع کہتے ہیں، پھر کبھی اپنی ماں کی قبر پر آتے ہیں، آ کر ان کو الوداع کہتے ہیں۔ بعض تاریخیں بتاتی ہیں کہ اس طریقے سے امام حسین جناب زہرا کی قبر پر آتے تھے جس طریقے سے ایک ننھا بچہ گھٹنیوں چل کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے رخصت ہوئے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں بیان کر سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر ایک سے امام حسین رخصت ہوئے ہیں اور پوری رات بڑی بے چینی سے گزاری ہے، چونکہ معلوم ہے کہ اب مدینہ چھوٹ رہا ہے، اب جب حسین جائے گا تو اب حسین واپس نہیں آئے گا، حسین کا تار تار خون آلود کرتا واپس آئے گا، حسین واپس نہیں آئیں گے، زینب لے کر آئیں گی کارواں، حسین نہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین جاتے ہیں اپنی نانی ام سلمہ سے خدا حافظی کے لیے، نانی جان الوداع، اے نانی جان میں جا رہا ہوں، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی جان میں عراق کی سمت جا رہا ہوں۔ اے میرے لال، میں نے آپ کے جد بزرگوار رسول خدا سے سنا تھا کہ جب حسین رخت سفر باندھ لیں اور عراق کی طرف جانے لگیں تو یہ سمجھ جانا کہ یہ حسین زندہ واپس نہیں آئیں گے، چونکہ کربلا ایک ایسی جگہ ہے عراق میں کہ جہاں حسین کو ان کے شہیدوں کے ساتھ، ان کی یاور اور انصار کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اے حسین، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کربلا نہ جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، عراق نہ جائیے، چونکہ آپ کے جد نے مجھے ایک شیشی میں کربلا کی خاک دی تھی اور یہ خبر دی تھی کہ آپ کی شہادت کے بعد یہ خاک سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اے نانی جان، مجھے تو جانا پڑے گا، یہ میری طفولیت کا وعدہ ہے اپنے نانا سے، مجھے اگر اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے تو مجھے کربلا جانا پڑے گا اور مجھے اس قربانی کو پیش کرنا پڑے گا۔
ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام اپنے ارادے اور عزم میں مضبوط ہیں، وہ کہیں اور نہیں جا سکتے، منصرف نہیں ہو سکتے. تو جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ میرے لال اگر آپ کا ارادہ ہو گیا ہے تو آپ پھر جائیے، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں وہاں پر کیا ہوگا. روایات بتاتی ہیں، تاریخیں بتاتی ہیں کہ امام حسین نے پوچھا کہ نانی جان کیا آپ دیکھنا چاہتی ہیں کربلا میں کیا ہونے والا ہے، کیا آپ کو میں دکھاؤں وہ منظر. اب حکم امام ہے، عالم تکوین کے وہ مالک ہیں، ولایت تکوینیہ امام کے پاس ہے. امام نے تصرف کیا کائنات میں اور اپنی نانی جان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا مدینے کی زمین بلند ہوئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی. جناب ام البنین نے ان مشاہدات کو جو اس عالم میں ہوئی ہیں نگاہ کرنے لگیں، دیکھنے لگیں. روایات بتاتی ہیں، بس اب زبان حال یہ ہے کہ امام حسین ہر مقام کو دکھاتے تھے. اے نانی جان وہ مقام آپ دیکھ رہی ہیں، وہ جگہ، وہاں پر میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے گا. اے نانی جان وہ جگہ دیکھ رہی ہیں آپ، وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں قاسم کا جنازہ پامال ہوگا. اے نانی جان فلاں جگہ پر آپ دیکھ رہی ہیں، وہ مقام ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے اصغر کو لے کر جاؤں گا، پانی کا مطالبہ کروں گا اور پانی تو نہ ملے گا لیکن ایک سے شعبہ تیر چلے گا، میرے اصغر کا گلا زخمی ہوگا اور میرا اصغر میرے ہاتھ کے اوپر قربان ہو جائے گا. اے نانی جان فلاں جگہ دیکھ رہی ہیں، وہاں عباس کا داہنا بازو قلم ہوگا. اے نانی جان وہ جو جگہ ہے وہاں پر عباس کا بایاں بازو قلم ہوگا. اے نانی جان ہر مقام کو دکھاتے ہیں. اے نانی جان میں یہاں پر اپنے خیمے لگاؤں گا اور یہاں پر خیمے لٹیں گے، یہاں زینب کی چادر چھنے گی. امام حسین زبان حال یہ ہے کہ امام حسین ایک ایک منظر کو اپنی نانی کو دکھاتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین محسوس کرتے ہیں کہ جناب ام سلمہ کی توجہ نہیں ہے، پوچھتے ہیں کہ نانی جان آپ سن رہی ہیں، آپ توجہ فرما رہی ہیں؟ کہا ہے حسین میں سن رہی ہوں لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص ہے وہ اپنے زخموں میں چور چور ہے، ہر زخم سے خون بہ رہا ہے. وہ کبھی داہنی جانب دیکھتا ہے، کبھی بائیں جانب دیکھتا ہے، کبھی کسی بلندی پر چلا جاتا ہے، کبھی خیموں کی طرف دیکھتا ہے. اے میرے لال ذرا یہ بتاؤ یہ شخص آخر کون ہے؟ بڑا غریب نظر آتا ہے، بڑا تنہا نظر آتا ہے. اے میرے لال حسین یہ کون ہے؟ اے نانی جان آپ نے نہ پہچانا، ارے یہ میں حسین کربلا کی زمین پر یکا تنہا ہو جاؤں گا، میں آواز دوں گا اپنے شیروں کو، اپنے بہادروں کو، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبنی. اے میرے عباس آؤ، اے میرے علی اکبر آؤ، اے میرے قاسم و محمد آؤ، اپنے آقا کو سوار کرو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.